ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے ہم سی ایس ایس ایم پی ٹی کے حوالے سے کورس لانچ کر رہے ہیں، بالکل فری آف کاسٹ، بالکل 1 روپیہ بھی آپ سے چارج نہیں کیا جائے گا، فری آف کاسٹ کلاسز ہوں گے۔ سی ایس ایس ایم پی ٹی از اے پیس آف کیک۔ یہ آپ نے جو فریز ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سی ایس ایس ایم پی ٹی از اے پیس آف کیک، لیکن دوستوں یہ جو پیس آف کیک ہے اب وہ پیس آف کیک نہیں رہا، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو سی ایس ایس ایم پی ٹی ہوا تھا جس میں بھی حصہ تھا، اس میں 10,000 لوگوں نے سی ایس ایس کا ایم پی ٹی فیل کیا تھا۔ کچھ ایسے قابل لوگ تھے اور اس میں شامل بھی تھے جو فیل ہوئے تھے، کیونکہ سی ایس ایس کا تیاری کرنا ایک الگ بات ہے اور ایم پی ٹی کا تیاری کرنا اور اس جیسے ون پیپر کا تیاری کرنا ایک الگ بات ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بندہ ہے سی ایس ایس کر رہا ہے، اس سے باقی پیپرز کیوں نہیں پاس ہوتے؟ حالانکہ بھی جو سی ایس ایس ہوتا ہے وہ جو ون پیپر کے حساب سے بہت زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سی ایس ایس جو ہے، سی ایس ایس کا جو سبجیکٹو پارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کریٹیکل ہے، انالیٹیکل ہے، ڈسکرپٹیو ہے سم ٹائم، لیکن اس میں زیادہ تر رٹے مارنے والی چیزیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، زیادہ تر کانسیپچول ہوتی ہیں، انالائز کرنا ہوتا ہے، اور جو اسپیرنٹس ہیں اسی حساب سے اپنے برین کو ٹرین کرتے ہیں۔ لیکن یہی ہم سی ایس ایس ایم پی ٹی کی بات کریں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اب پیس آف کیک 66 میں سے میں جاؤں گا آرام سے اور 200 میں سے آنکھ بند کے 66 لوں گا، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال کا جو میں جو ایم پی ٹی تھا وہ بتا رہا تھا کہ 10,000 اسٹوڈنٹ فیل ہوئے تھے، بڑے اچھے اور قابل اسٹوڈنٹ بھی فیل ہوئے تھے، اور ٹویٹر پہ بڑا ٹرینڈنگ بھی تھا کہ یار یہ کون سا انسٹیٹیوٹ تھے جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں تھے، کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں ایم سی کیوز کی تیاری ہی نہیں کی۔ آپ سی ایس ایس کو ایز انالیٹیکل اور جو ہے کریٹیکل سمجھ کے اسی حساب سے تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ نے اب اپنی اپروچ جو ہے تھوڑی بہت چینج کرنی ہے۔ آپ نے تھوڑے بہت جو ون پیپر ایم سی کیوز کی طرف بھی آپ نے آنا ہے۔ چلو پہلے ہم سی ایس ایس جو ایم پی ٹی ہوتا ہے اس کا کورس ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کورس میں کیا کیا ہے۔ انگلش ہے، 50 نمبر کا انگلش آتا ہے، میتھمیٹکس ہے، میتھس بیسک میتھس ہے، وہ بھی 50 نمبر کا ہے، صحیح ہے، یہ دونوں مل کے 100 نمبر کے آپ کے پیپر بن جاتے ہیں۔ انگلش آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا ایکٹیو پیسے آئیں گے یا کہ یہ جو ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ آئیں گے یا کہ کنڈیشنل کے کلاسز وغیرہ سے کوئی آ جائے گا، یہ نہیں۔ ہر سال جو سی ایس ایس ایم پی ٹی ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے جو انڈین جو اپروچ تھا پریلیمز کا، بڑے لوگ پریلیمز میں فیل ہو رہے تھے، اسی طرح ہم نے بھی ایک کانسیپٹ بنا لیا سی ایس ایس ایم پی ٹی کا کہ اس کو تھوڑا سا مشکل بنائیں، ٹف بنائیں اسٹوڈنٹ کے لیے، تاکہ کوئی پاس نہ کر پائے، ایسے مطلب وہ چند لوگ ہی پاس کر پائیں جو ایگزامینر کے لیے بھی آسان ہو، کہ پہلے وہ 30 ہزار پیپر چیک کرتا تھا، اس کے لیے اب 18 16 17 ہزار، اس دفعہ تقریباً جو 25 کا اٹیمپٹ تھا 17 اور 16 ہزار لوگوں نے اٹیمپٹ دیا تھا۔ ایگزامینر کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور ایگزامینر اپنی 2020 والی رپورٹ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو ہے پتہ نہیں کس طرح کے لوگ سی ایس ایس دے رہے ہیں، تو یہ آپ اگر اب 2018 یا 20 کے جو رپورٹس ہیں سی ایس ایس وہ پڑھیں، وہ ایگزامینر صاف صاف یہی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس حساب سے لوگ آ رہے ہیں اور یہ سی ایس ایس دے رہے ہیں، کس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں۔ کچھ اپنے پیپرز میں گالیاں لکھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے پیپرز میں گانے لکھ کے چلے جاتے ہیں، تو اسے کوئی تو حساب ہو، کوئی تو اس کا پروسیجر ہو تاکہ کچھ اچھے لوگ ہی، اچھے اسٹوڈنٹس ہی دے سکیں، صحیح ہے۔ تو اسی حساب سے انہوں نے سی ایس ایم پی ٹی لایا، اور ایم پی ٹی کے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو بڑا آسان تھا، پہلے 3 سال بڑا آسان تھا، لیکن اب جو ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اچھا انگلش کی بات کی، بڑا مشکل آتا ہے، میتھس کمپیریٹیولی صحیح آتا ہے، کیونکہ 50 نمبر کا آپ نے یہی اس کو
CSS میں میتھ آپ کو یہ جو ہے بچا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے ہم CSS MPT کے حوالے سے کورس لانچ کر رہے ہیں، بالکل فری آف کاسٹ، بالکل 1 روپیہ بھی آپ سے چارج نہیں کیا جائے گا، فری آف کاسٹ کلاسز ہوں گے۔ یہ صرف آپ کا جو ہے MPT کے حوالے سے ہوں گے، CSS کے حوالے سے CSS جو پیپرز کے حوالے سے وہ نہیں ہوں گے، یہ CSS MPT کے حوالے سے ہوں گے، کس طرح سے MPT کو لے جانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پاک MCQs اٹھا لیا اور یا کہ ٹیسٹ پوائنٹ اٹھا لیا اور سمجھیں گے کہ ہم پاس کریں گے، نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا، ان سے بھی ہو جاتا ہے، اچھی تیاری ہو جاتی ہے، لیکن جن کا بیک گراؤنڈ دراصل ہسٹری سے نہیں ہے، جنہوں نے یا انجینئرنگ کیا ہوا ہے یا میڈیکل کیا ہوا ہے یا کہ اکنامکس کیا ہوا ہے یا باقی جو ہیں دیے ہوں گے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، پرٹیکولرلی بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل سائنس بیک گراؤنڈ، پبلک ایڈ اور اسی طرح باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کے لیے کمپیریٹیولی ایزی بن جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کو کرونالوجیکلی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو CSS MPT کی آپ کی تیاری صحیح ہو، اچھی ہو، فری آف کاسٹ کلاسز ہیں، ہمارے سیشن کو جوائن کریں، ہمارے جو ہے گروپ جو ہے اس کا لنک آپ کے نیچے دیا ہوگا، اس کو کلک کریں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو لائک اور سبسکرائب نہیں، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر کا پیپر ہوتا ہے، 50 نمبر کا میتھ ہوتا ہے، میتھ میں یہی آرتھمیٹکس ہوتا ہے، ریشو کا ہوتا ہے، ایوریج کا ہوتا ہے، پروبیبلٹی کا ہوتا ہے، اور یہی ہوتے ہیں، اور یہ تمام ہم اپنے کورس میں کریں گے۔ آپ لوگ ایڈوانس تک الجبرا بھی ہوتا ہے، کروائیں گے آپ کو، لیکن آپ نے یہ جو ہے میتھ بالکل اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہی میتھ ہوتی ہے بعد میں GSA میں بھی کام آتی ہے آپ کے، یہی بالکل سیم میتھ ہوتا ہے، ادھر بھی آپ کا یہی میتھ ہوتا ہے 50 نمبر کا، اور 40 نمبر کا GSA میں جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی میں میتھ ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے GSA کے 40 نمبر اگر وہ آپ نے لے لیے تو سمجھیں آپ کا تینوں پیپر پاس ہے، کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس اور GSA کو، کیونکہ آپ نے ادھر سے 40 لیے، 15 16 آپ کے MCQs میں آ جاتے ہیں، اور 17 18 ادھر سے آ جاتے ہیں، 80 نمبر یہ ہو جاتے ہیں، اور آپ نے 20 پاکستان افیئرز اور سے پڑھا، یہ ہیلپ فل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں 20 نمبر کا کرنٹ افیئر ہوگا، کرنٹ افیئر کے آج کی دنیا میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اسرائیل نے اٹیک کر دیا، یہ تمام کیوں اٹیک کیا، سوال ہیں کہ کرنٹ افیئرس، اور یہ کرنٹ افیئر شروع ہوتا ہے 20 سے لے کے 25 تک، 2020 سے لے کے 2025 تک کا آپ کے تمام کرنٹ افیئرس جو ہیں آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز ہوتا ہے، اس کے 10 یا 20 ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا 7 سے شروع ہو کے وہ آج کے دور میں 2025 تک لے آتے ہیں۔ اسلامیت ہوتا ہے، پری اسلامک پیریڈ نہیں ہوتا، اسلامک پیریڈ جہاں سے شروع ہوتا ہے، بٹ دی برتھ آف اونلی پروفٹ، اور اس کے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں جو پیغمبر ہیں، آدم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تمام جو پروفٹس ہیں، جو مشہور پروفٹس ہیں، ان کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں سورہ الاعراف کا مطلب کیا ہے، سورہ الاخلاص کا مطلب کیا ہے، اس طرح کے، اور حدیث میں حدیث کے حوالے سے بھی سوالات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ GSA جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا ایک پورشن ہوتا ہے، جس میں اس کے حوالے سے بھی ہم سوالات ہوتے ہیں، جیسے کہ دنیا ہے، دنیا کے حوالے سے، ہیومن باڈی کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، جیولوجی کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹلی آپ نے تمام جو ہیں کورس جو ہے آپ نے کرنی ہوتے ہیں، تب آپ جا کے اسی حساب سے میرا جو اسکور تھا وہ 132 تھا،
لیکن کمپیریٹیولی باقی اسٹوڈنٹوں سے ناٹ اونلی دس ون پیپر کے حوالے سے مجھے بڑا اچھا گریپ ہے، تو اسی حوالے سے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں فری آف دی کاسٹ کلاس. تو آپ کو لگے کہ بڑا پروڈکٹیو کلاس تو آپ جوائن کریں ایسے. اگر آپ کو لگے یار بڑے بکواس فری آف کاسٹ کلاس یہ ہے کہ یہ 3 اگست سے ہم اپنی کلاس بالکل شروع کر رہے ہیں. جو ہیں آن لائن سیشن ہوں گے، ان کے زوم پہ ہوں گے.